ٹورانٹو، دبئی اور مانچسٹر۔ اس کتاب میں شامل تحریروں کا تعلق ٹورانٹو، دبئی اور مانچسٹر کے شہروں سے ہے جہاں مجھے جانے اور رہنے کا موقع ملا۔ کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ ٹورانٹو اور وقت کا بہتا دریا ہے۔ یہ اس یادگار تجربے کا احوال ہے جب ہم نے ٹورانٹو کے گلی کوچوں، پرانی گزرگاہوں اور شناسہ چہروں کو 3 دہائیوں کے بعد دیکھا۔ پرانی جگہوں پر جانا ایک دلچسپ تجربہ ہے، لیکن اس کی تہہ میں اداسی کی ایک بے نام لہر چل رہی ہوتی ہے۔ بہت سے دوست اور دلبر کردار جو کبھی آپ کے ہمراہ تھے، لیکن پھر وقت انہیں ان گلی کوچوں سے دور لے گیا۔ یہ انبساط اور اداسی کے امتزاج کی کیفیت ہے۔ پروین شاکر نے شاید اسی صورتحال کے لیے کہا تھا، دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی۔ کتاب کا دوسرا حصہ دبئی، موتیوں مرجان کی سرزمین، میرے اس سفر کا احوال ہے جو میں نے 2023 میں کیا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ مجھے دنیا کے متعدد ممالک میں جانے اور رہنے کا اتفاق ہوا، لیکن پاکستان کے پہلو میں واقع دبئی نہ جا سکا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ دبئی کے در و بام میری توقع سے کہیں زیادہ خوبصورت تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے دبئی لوقدق صحرا میں ایک نخلستان کی طرح ہے جس میں دلچسپی کے سارے سامان موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف ممالک سے آئے ہوئے غیر ملکی بھی یہاں اپنے ممالک کی ثقافت کا عکس دیکھتے ہیں۔ دبئی کی خاص بات سیکیورٹی کا بہت اچھا انتظام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں جرائم کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ رات کے کسی بھی ویران سڑک پر اطمینان سے سفر کر سکتے ہیں۔ ایک اور خاص بات یہ کہ غیر ملکیوں کی تعداد مقامی آبادی سے کہیں زیادہ ہے۔ دبئی کے سفر میں کئی دلچسپ تجربات ہوئے جن کا ذکر کتاب کے دبئی، موتی مرجان کی سرزمین کے حصے میں ملے گا۔ کتاب کا تیسرا حصہ مانچسٹر، بھیگتے دنوں کی کہانی، ان دنوں کا احوال ہے جب میں 80 کی دہائی میں برٹش کونسل کے اسکالرشپ پر یونیورسٹی آف مانچسٹر میں انگریزی میں ماسٹرز کرنے گیا تھا۔ مانچسٹر میرا قیام 1 سال کا تھا۔ میرا ہاسٹل ایک بلند و بالا عمارت موبرلی ٹاور میں تھا۔ پاکستان سے دور رہنے کا یہ میرا پہلا تجربہ تھا۔ مانچسٹر کا موسم اداس کر دینے والا تھا۔ یہاں تقریباً ہر روز بارش ہوتی تھی۔ یہ انٹرنیٹ اور موبائل فون کا زمانہ نہیں تھا۔ پاکستان سے فون پر رابطہ 2 ہفتے بعد ہوتا، کیونکہ پاکستان فون کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ یہاں کا موسم دیکھ کر میں سوچا کرتا کہ میں یہاں 1 سال کیسے گزاروں گا۔ تب ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ میری پروفیسر راج سے ملاقات تھی۔ راج یونیورسٹی آف مانچسٹر میں سوشیالوجی کا پروفیسر تھا۔ طلباء جس کے دیوانے تھے۔ جلد ہی میری راج سے دوستی ہو گئی۔ راج کی محفلوں میں مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اس کتاب کا انتساب راج کے نام ہے، جو میرا مینٹور اور میرا دوست تھا، جس نے میرے لیے غور و فکر کے کتنے ہی نئے دریچے واہ کیے۔ راج کے توسط سے ہی میری ملاقات جمیلہ سے ہوئی، جو دہلی کے ایک کالج میں پروفیسر تھی اور مانچسٹر یونیورسٹی میں ایک مختصر کورس کے لیے آئی تھی۔ مانچسٹر بھیگتے دنوں کی کہانی میں زیادہ تر کہانیوں میں راج اور جمیلہ کا ذکر ملے گا۔ یہ کتاب 3 مختلف شہروں کے گلی کوچوں اور وہاں بسنے والے دلربا کرداروں کا احوال ہے، جن سے میں اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں آشنا ہوا اور جن کی خوشبو غیر محسوس طریقے سے میرے ہمراہ ہو گئی۔ کہتے ہیں وقت ایک دریا ہے جو ازل سے رواں ہے اور ابد تک بہتا رہے گا۔ اس کا بہاؤ کچھ منظروں کو مٹاتا اور کئی نئے مناظر تخلیق کرتا ہے۔ یہ کہانیاں ان نقوش کو یکجا کرنے کی تمنا ہے جو وقت کے دریا کے گزر جانے کے بعد خوش رنگ سیپیوں کی صورت باقی رہ گئے ہیں۔ انہی خوش رنگ سیپیوں کے درمیان بیٹھا میں ان دنوں کو محبت اور احسان سے یاد کرتا ہوں جو مجھ سے بچھڑ گئے، لیکن جن کی نرم شیتل چاندنی میرے اندر ٹھہر گئی ہے۔